السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کے جو لمحات ہم گزار رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے انسان محنت و مشقت بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی کسی کی یہاں پر نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی تجارت بھی کرتا ہے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے وہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور اس کے بعد جو رقم حاصل ہو تو اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو گزاروں، زندگی کے لمحات کو گزاروں۔ اگر صحیح طریقے سے انسان ان کاموں کی طرف بھی توجہ دے تو یاد رکھ لیجئے، اسلام میں جس طریقے سے عبادات اور فرائض پر زور دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کسب حلال کمانے کے حوالے سے اور خاص طور سے بزنس، تجارت پر بھی زور دیا ہے۔ کام بہت سارے ہیں، مگر ان میں تجارت کو ایک الگ نوعیت، ایک الگ اہمیت حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے فضیلتیں بھی آئی ہے، تجارت کرنے کے حوالے سے، بزنس کرنے کے حوالے سے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی تجارت کر سکتا ہو، بزنس کر سکتا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کاروبار کیوں نہ ہو، وہ آج اسی سے کام شروع کریں، اور پھر اس کے بعد جب وہ تجارت کرے گا اس کو وہ ترقی حاصل ہوگی، وہ کامیابی حاصل ہوں گی کہ ایک دن وہ بڑا تاجر بن کر ابھرے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں بھی رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر تجارت کے لیے سفر کرنے والوں اور مجاہد فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں جو نکلتے ہیں، ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا۔ اور تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرمان کو بھی آپ سماعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ تجارت کی اہمیت کیا ہے۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچو کہ اس تاجر کا مقام، اس بزنس مین کا مقام جو سچا ہو، تو اس کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ آج کل لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار تو کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے اپنے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر سچائی میں وہ چیز رکھی ہے اور وہ برکتیں رکھی گئی ہے، دنیا کے اندر اس کی تجارت تو پھلے پھولیں گی، دنیا کے اندر تو اس کی تجارت کامیاب ہوگی، مگر وہ سچ بولنے والا اور سچ بول کر بزنس کرنے والا، یاد رکھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے جو انعام بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے تجارت کریں، بزنس کریں، اور بزنس کے اندر سچ کو شامل کریں، اور ہر معاملے میں سچ بولتے رہنا چاہیے، اور سچوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچ بولنے کی عادت بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تجارت کریں تو تجارت کو سچ بول کر ادا کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ اسی حدیث مبارکہ کو اگر دیکھیں تو یہ ارشاد مبارک بذات خود تجارت کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ تجارت کتنی اہم ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے۔ آج سے اگر آپ دیکھیں 1400 سال پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تم تجارت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں رزق کے 9 حصے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آج جو مہذب ترین ترقی یافتہ دنیا میں بھی
اگر حتمی مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ روشن ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تجارت کو لازم پکڑو، اس میں 9 فرمایا تھا کہ 9 حصے ہیں، اب اس میں اتنی برکتیں رکھی گئی ہے، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا اگر آپ آج دیکھیں کہ دنیا کی وہی قومیں آج ترقی یافتہ سمجھی جاتی ہے جو تجارت میں آگے ہے، تجارت کر رہی ہے، بزنس کو پھیلا رہی ہے، خود آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بطور پیشے کے اپنایا، اور آپ کے اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں عبادت کرتے ہیں، جہاں اطاعت کرتے ہیں، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جہاں پر عبادت و بندگی کا معاملہ وہاں پر ان کا محبوب مشغلہ جو تھا وہ مشغلہ جو تجارت تھا۔ صحابہ کی ایک عظیم جماعت کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ تجارت کو اور تجارت کے پیشے کو انہوں نے اپنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، بلکہ صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے بزنس کا پیشہ اپنایا، تجارت کو اپنایا، تجارت کرتے رہے اور کامیاب تاجر بن کے ابھرے۔ اور آپ دیکھے ہوں گے کہ جب وہ تجارت کریں اور انہوں نے وہ حلال طریقے سے مال بھی کمایا، راہ خدا میں خرچ بھی کیا، دین کے حوالے سے آگے بھی بڑھتے نظر آئے، اور ان کی سخاوت کا چرچا 1400 سال تقریباً ہو چکا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت آپ جانتے ہوں گے، اور کس طریقے سے حضرت جو ہے دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس طریقے سے اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت، تو آپ اگر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے تجارت کرتے ہوئے مال کو کمایا، اور تجارت میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے، دوسروں کی ہیلپ بھی کیا کرتے، اور ایسے تاجر کے حوالے سے اس میں برکتوں کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ موجود ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور بزرگان دین کی پاک زندگیاں یہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بزرگان دین، خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی، آپ جہاں عبادت و بندگی کیا کرتے، لوگوں کو درس دیا کرتے، وہیں پر آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کپڑوں کی تجارت بھی کیا کرتے۔ بزرگوں کی اگر زندگی دیکھیں تو انہوں نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا ہے اور تجارت کرتے رہے، اس لیے یہ بات بلا خوف و تردد کہی جا سکتی ہے کہ عقل حلال اور کسب معاش کا عمل آج کے دور میں بھی تجارت کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہ تجارت کے حوالے سے ایک نہیں کئی ایک اس کی فضیلتیں مل جائے گی بزنس کے حوالے سے، تجارت کرنے کے حوالے سے۔ تو تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات آج کل پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور تجارت کا پیشہ اگر اختیار کر لیتا ہے، حلال طریقے سے اگر کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ تاجر خود جانتا ہے کہ کس قسم کی اس میں برکتیں ہیں۔ تو اس لیے تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔